بٹ آپ نے سنی کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو اور انہوں نے کہا کہ باتوں سے یہی لگا کہ اب جو حالات تھے ان کے اندر کمیٹی بیٹھی اور کمیٹی نے یہ فیصلہ کر دیا تو ایک پرنسپل تھا، سیٹل پرنسپل تھا سینیورٹی والا، اب تو ترمیم ہو گئی ہے، اس کو آپ نے تبدیل کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے استحکام آئے گا، چاہے وہ صرف عدلیہ کا ادارہ ہو جائے یا اوور آل ملک کی پولیٹیکل سچویشن ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کامران مرتضیٰ صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں. دیکھیں کوئی بھی چیز ایک ہوتی ہے نا، فیصلہ ہونے سے پہلے اس کے ساتھ اختلاف ہونا ایک جمہوری حق بھی اور بندے کا اپنا رائٹ ہوتا ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اس پہ تنقید کرنا میرا خیال ہے ٹھیک نہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں سب سپریم کورٹ کے جج ہیں، وہ معزز ہیں، وہ سینئر ہیں، اور ایک فیصلہ پہلے اگر ایک آئینی ترمیم آنے سے ایک طریقہ کار طے ہوا ہے، اس طریقہ کار میں تینوں ججز سینئر بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، ان کا نام بھی ٹھیک ہے، جس پہ انہوں نے اتفاق کر لیا ہے اب ہمیں وہ مان لینا چاہیے، اور یہی طریقہ ہے. باقی بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں تنقید تو کوئی بھی نہیں کر رہا، جس طرح میں نے بھی شروع میں کہا کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ بڑے اچھے جج ہیں، لیکن منصور علی شاہ صاحب بھی بڑے اچھے جج ہیں، وہ سینئر موسٹ بھی تھے. تو کوسچنز ہیں نا لوگوں کے ذہنوں میں کہ کیونکہ ایک مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آیا تھا، آپ لوگ ناراض ہوئے تو قانون سازی کر کے جناب اب ان کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا. نہیں دیکھیں یہی تو بات ہے نا کہ جج یہ نہیں کہتے جی یہ میرا جج، یہ تیرا جج. جج سب کا ہوتا ہے، جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے شخصیات کو نہیں دیکھنا، انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس کیس ہے اس کی پوزیشن کیا ہے. قانونی فیصلہ کرنا چاہیے، اور ججز کے فیصلے بولتے ہیں. پہلے تو یہی ہم سنتے تھے نا جی کہ جج خود نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں. پھر وہ وقت پیچھے جو گزرا آپ کے سامنے ہے کہ یہ میرا جج ہے، وہ میں پھر نام کیا ان کو سب کو پتہ ہے. ججز نے جو فیصلے کیے، پھر وہ اپنی مرضی کے جج اب اگر بٹھا کے بینچ کوئی بنتا تھا نا، جب عمران صاحب کی حکومت تھی، اعجاز الحسن ایک جج تھا، ہر اس بینچ میں بیٹھا ہوتا تھا، اس پہ اعتراض بھی ہوتا تھا، وہ کہتا تھا نہیں بھائی میں نے بیٹھنا ہے. اور وہ ہمارا مسلم لیگ کا کوئی بھی کیس ہو اس میں وہ بیٹھ جاتے تھے جج صاحب. اور اب جب انہوں نے چیف جسٹس بنا تھا وہ نہیں بنے نا، انہوں نے اپنے آپ کو کنٹروورشل بنا لیا. وہ پتہ چل گیا وہ چلے گئے، ان کے خلاف شاید ریفرنس بھی آتا، کچھ ہوتا. تو اگر یہ 26 ترمیم جو آئی ہے، اس سے ایک چیز اچھی ہوگی کہ اب جو جج صاحبان یہی آفریدی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں، دیکھیں ان کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے اپنا فائز صاحب سے، اور دوسرے ججز صاحب بھی کوئی بھی نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. دیکھیں یہ پہلے آرمی چیف کے لیے بھی ایک ہے نا کرائٹیریا، 4-5 نام آتے ہیں، اس میں پرائم منسٹر ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں، وہ چیف آرمی سٹاف بن جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اچھی روایات قائم ہو رہی ہے، اس کو ہونا چاہیے. ہم کہتے تھے اچھا جی اس کے بعد میرا جج آ رہا ہے، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا ایک کمیٹی بن کی، جوڈیشل کمیٹی جب بنی، اس میں 3 پی ٹی آئی کے، دیکھیں یہ سارے جتنا بھی پروسیس چل رہا ہے اس میں شامل رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ شامل گئے. مولانا دیکھیں مولانا صاحب، میں ایک بات کروں، مولانا صاحب نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا، اور اتنا ٹائم لیٹ بھی ہوئے، اچھا ہوا لیٹ ہوئے، کیونکہ اس ترمیم میں کچھ چیزیں تھیں یہ بھی نکال دی، یہ بھی نکال دی، یہ رکھ لی. کچھ ہمیشہ کہتے تھے بیرسٹر گور صاحب کہ جی ہماری ساری جو اعتراضات تھے وہ مولانا صاحب نے سنے، وہ اس میں سے بہت ساری چیزیں نکالی. لیکن اینڈ میں کیا کیا، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ اس میں شامل ہو، ہمیں آپ پہ پورا یقین ہے، لیکن ہم شامل نہیں ہوں. پھر اس کے بعد جب نام آئے تو نام بھی دے دیے، اور آخر میں کنسلٹیشن میں نہیں شامل ہوئے، وہ شامل ہوئے. تو یہ کو شامل ہونا چاہیے. چاہیے. میں اس دن سینٹ میں دیکھ رہا تھا آپ سب سے آگے جب وہ ترمیم ہونے والی تھی، میں نے کہا بٹ صاحب نے یہ منظور نہیں. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے تھے ادھر آ کے کہ دیکھیں اب ہم نے یہ کہہ رہے تھے دو ایک سیریت نہیں ہے، 200 آپ کے پاس اتنے بندے نہیں ہیں، نہیں ہوگا، ہو گیا نا. بٹ صاحب یہ 26ویں ترمیم تو آ گئی، لیکن اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، آپ لوگ مزید ترامیم لانا چاہتے ہیں، مزید نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. نہیں ترامیم تو مزید آئیں گے نہیں جی. جو دیکھیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اب نیا نظام آ گیا نا، تو نئے نظام کو آپ سمجھیں گے نا کہ اب ہر وہ جج تو نہیں کرے گا نا. چیف جسٹس نے کہا میں نے جو کہہ دیا وہ کروں گا، یہ 4 MP میں ایسے اڑا دوں گا. میں کیا کرتا تھا ثاقب نثار، کیا کیا بندیال نے، کیا کیا اعجاز الحسن نے، وہ دوسرے آصف سعید کھوسا نے. تو وہ ٹھیک تھا پھر کہ انہوں نے ایک جماعت کو ٹارگٹ بنایا ہوا تھا کہ آپ کو نہیں چھوڑنا جی ہم نے.
وہ جب اس کا کیس تھا نا اقامہ پہ تو نکال دیا نا میاں صاحب کو, تو کیس کیا تھا پاناما, تو وہ آصف سعید کھوسا صاحب تو انہوں نے عمران خان کو کہا یار ہمارے پاس آؤ ہم تمہارا فیصلہ کر دیتے ہیں, آپ کو یاد ہے یہ بات؟ تو جب ججز بلا کے ایسے کرتے تھے وہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا نظام چلانے کے لیے نہیں ضروری ہے یہ کہ انصاف ہے. اب یہ جج کہ آپ نہیں کہتے یہ میرا جج ہے یہ اس کا جج ہے, یہ جوڈیشل کمیشن جو بنا ہے اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں, حکومت کے لوگ بھی ہیں. فیصلہ آج دیکھیں نا فیصلہ ہوا نا. ویسے بٹ صاحب دیکھیں جو شروع میں نے بات ایک عرض کی کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو راضی کرتے رہے کہ آئیں کمیٹی میں بیٹھیں, صاحبزادہ حامد رضا اور گور ایوب بیرسٹر گور دونوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے آپ لوگ دے رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں, ان کو جلسے کی اجازت نہیں ملتی, لیکن ملک کے چیف جسٹس کی تعیناتی میں وہ اپنا حصہ ڈالیں. مطلب یہ تھوڑا سا مذاکرہ خیز نہیں لگتا؟ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے نا, اب اگر انہوں نے غلط کام کیا, انہوں نے جا کے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں یا کوئی, پھر انہوں کو چیف جسٹس دیکھو نا, آپ جب قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو قانون آپ کو کھلا تو نہیں چھوڑے گا نا. اس کا حساب آپ نے عدالت میں جا کے دینا ہے کہ بھائی میں نے یہ کیا یہ نہیں کیا, وہ تو ایک کیس علیحدہ ہے نا. پر یہ بات ہے, اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ لوگ شامل ہو گئے وہ اس میں کمیٹی میں آگے نا 3 نام بھی بھیج دیے. بالکل بھائی آپ نے 3 نام بھیجے, آپ بیٹھے کیوں نہیں؟ کامران مرتضیٰ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بنیادی مقصد چیزوں کو حل کرنا نہیں بلکہ خراب کرنا ہے. نہیں, اصل میں جب یہ گئے نا ادھر عمران خان کے پاس, ادھر بانی جڑا پی ٹی آئی والے کے پاس, اس نے کہا تم کدھر آگے, میرا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے, جاؤ ان دوسروں کو بلا کے لاؤ. آپ نے سنا اس نے کہ 3-4 اور بندوں کا نام جو ان کو لے کے آؤ, تمہاری تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا آ کے, ہم نے سنا انہوں نے بڑی بےزتی کی عمران خان کی, یار تم کدھر آ گئے ہو, تمہیں مجھے باہر نکالنا تھا, میری بجلی بند ہے, میرا پانی بند ہے. تو آپ مجھے بتائیں, سنیں نا, اس کو ادھر دیسی مرغے دیسی گھی چیزیں ملتی ہیں, وہ تو امریکہ میں جا کے کہتا وہ نواز شریف طرح ایسی بند کر دوں گا. اب یاد آیا نا, تو انسان کو جو کرتا ہے وہ بہت ہے. حالانکہ اس کو کورٹ نے اجازت دی ہوئی, ان کو آپ کولر بھی دیں, ان کو آپ ایکسرسائز کی مشین بھی دیں, وہ ساری چیزیں. آپ کہتے ہیں میرا چیک اپ نہیں ہوتا, تو آج عدالت نے ان کو بتایا کہ ان کے پاس تو ویسے بٹ صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے, دیکھیں سیاست تو سب کرتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کلثوم نواز صاحبہ بیمار ہوئیں تو آپ کی جماعت کہتی رہی کہ میاں صاحب کو اجازت نہیں ملی. آج بھی عمران خان صاحب کی بہن عدالت میں تھی کہ میرے بھائی سے ملاقات کروا دو, کل وہ جیل کے باہر کھڑی تھیں. اگر ایک بہن کی بھائی سے ملاقات ہو جائے گی تو کیا جائے گا آپ کی؟ جب دیکھیں عدالت ابھی انہوں نے جیل کے جتنے بھی ہیں نا قیدی, سب کے لیے پابندی ہے کہ وہ ملاقات نہیں کر سکتے. تو اب ایک کے پہ تو نہیں ہم کھول سکتے کہ تم ملاقات کرو باقی نہیں کریں, سب کا حق ہے. وہ کہتے ہیں نا طریقے انصاف ہے, اس کو تو زیادہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. جب اب وہ اجازت مل جائے گی, فیصلہ کیا کہ ان کا نام تحریک انصاف ہے تو ہم ان کو اس طرح کا انصاف نہیں میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف بڑی آ گیا. تو اب جیل کے سب قیدیوں کے لیے ملاقاتیں بند ہیں, چاہے وہ بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے. اچھا بٹ صاحب, میاں صاحب خبر آ رہی ہے کہ بیرون ملک جا رہے ہیں, انتظار کر رہے تھے کہ ترمیم ہو جائے تو اس کے بعد اجازت ملے یا مطلب جماعت کی طرف سے, تو پھر وہ چلے جائیں. میں جہانگیر جدون صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ نواز شریف کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی, اس سے بہت زیادہ کچھ ہوا. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے تھے یہ جو 26ویں ترمیم آئی ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے, نہ میرا جج نہ تیرا جج. آپ کے خلاف جو مقدمات ہیں, 9 مئی ہے, توشہ خانہ ہے, 190 ملین پاؤنڈ ہے. 190 ملین پاؤنڈ میں نے تو نہیں کہا نا کہ آپ ملک ریاض کو وہاں وہ پکڑا گیا اور جب اس کے پیسے ادھر آئے تو آپ نے کہا جی یہ کابینہ کو کہا یہ ملک ریاض کے میں اس میں جمع کرا رہا ہوں جرمانے میں. یہ میں تو نہیں کہا نا, آپ نے تو نہیں کہا نا, یہ عمران نے کیا, اس کا جواب دے گا. توشہ خانہ تھا گھڑی, میں نے تو نہیں کہا نا جا کے بازار میں اس کی قیمت لگوائیں اور پھر خرید لیں, یا تو خود رکھ لیتے نا. تو بندہ کہتا ہے بھائی میں نے خود رکھ لیا, مجھے پسند ہے. سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, دیکھیں ان کو جیل میں رکھنا, اگر توشہ خانہ میں چلیں, مان لیے گڑبڑ ہوئی ہے کہ بشرا بی بی کے پاس کون سا عہدہ تھا, عہدہ تو خان صاحب کے پاس تھا, ان کے اوپر چلائے مقدمات, ان کی اہلیہ کو اس طرح پکڑ لینا, کیا یہ مطلب دیکھیں وہ بشرا بی بی کے ساتھ ایک اور بھی تھی, وہ جو باہر چلی گئی امریکہ, فرح گوگی. وہ پنجاب کا حکومت کون چلا رہا تھا, وہ بول رہا تھا نا, وہ آپ کہتے تھے نا کہ ڈی سی وہ پیسے لے کے ڈی سی ٹرانسفر کرتی تھی. یہ تو سب باتیں آپ کے سامنے ہیں. وہ جو وزیر اعلیٰ صاحب تھے کتنی کارکردگی تھی ان کی. پر مسئلہ یہ ہے نا کہ اب آپ کی حکومت ہے, کوئی 4-5 ڈی سی آپ لوگوں نے برطرف کیے ہیں جنہوں نے پیسے مجھے آپ بتائیں, نہیں مجھے آپ بتائیں نا, اب آپ کو کبھی خبر ملتی ہے کہ ڈی سی پیسے لے کے لگ رہا ہے؟ پر جو پہلے لگ رہے تھے وہ ڈی سی کدھر ہیں, وہ واشنگٹن ڈی سی چلے گئے, وہ ڈی سی بتائیں نا, ہمیں دکھائیں کون کون کے چہرے دکھائیں کہ یہ ڈی سی ہے جس نے پیسے دیے تھے گوگی کو. سامنے تھا آپ
کے سامنے جب ہوا بشرا بی بی نے, میں کہتا ہوں وہ آپ کو ITO ملتی تھی نا کہ تم میرے گھر میں کیوں آئے, اپنے سیکرٹری اس کو کہہ رہی ہے کہ تمہارا کیا کام ہے سامان چیک کرنا. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے عدالت میں جا کے, جیسے ان کی ضمانت ہوگی اچھی بات ہے, عدالت نے کی ہے نا ضمانت ان کی, عدلیہ آزاد ہے نا. ہمارے وقت تو ایسا بھی نہیں ہوتا تھا, کیس نہیں سنے جاتے تھے. تو عمران کا تو کہتے تھے گڈ ٹو سی یو, ایک مدہ 190 ملین کی چوری میں پیش ہو رہا ہے, اس کو چیف جسٹس کہہ رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی تو آپ کے سامنے ہیں. ان کی سہولت کاری ہوتی رہی ہے عدلیہ سے. دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں ایسا ہوتا رہے نا. اب بشرا بی بی کو ضمانت ہو گئی ہے, وہ آپ کی بات ہے, آج صبح بیل ہو جائے گی, ان کی تو بیل ہو گئی, صبح وہ چل کے جمع ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے حکومت اثر انداز تو نہیں ہو رہی نا ججز پہ, عدالت نے ان کو ضمانت دی. ہمارے وقت تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ خواجہ آصف صاحب جب پکڑے گئے, ان کو پکڑ کے لے گئے تو 3-3 4-4 مہینے درخواست ہی نہیں لگتی تھی. ان کا تو فائدہ ہے, ابھی درخواست دیتے ہیں شام کو کورٹ لگ جاتی.